میڈیا میں وہ لوگ جو اندر کی خبر لانے کے دعوے دار رہے ہیں، دعوے کرتے ہیں اور ان کے دعوے کافی حد تک درست بھی ہیں، ان کی طرف سے ایک اور اندر کی خبر لائی گئی ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت ان کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے کہ کیا ان کو سزا ہوگی۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو کتنی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد کیا گیا تو عوام کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، کیا ایکشن آئے گا، عوام کیا کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو کس معاملے میں کورٹ مارشل کر کے سزا سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو بالکل بری بھی کر دیا جائے۔ آپ کورٹ مارشل کرتے ہیں، جتنا بڑا مرضی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے یا عام قسم کا کورٹ مارشل ہے، اس میں بریت کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہ ہو تو پھر ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے، تو جنرل فیض حمید کو بری بھی کیا جا سکتا ہے۔ سزاؤں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جنرل فیض حمید، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کو کس معاملے میں کورٹ مارشل کے دائرے میں لایا گیا تھا، کیوں کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سروس کے دوران تو ان پر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ جس پر ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح سے وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، تحریک انصاف جو کچھ کرتی رہی اس میں بھی جنرل فیض حمید ملوث تھے۔ یہ عمومی طور پر خبریں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جن معاملات میں ملوث رہے ہیں اس پر ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر لوگوں کی طرف سے اپنی کیا سرائیاں کی گئیں، اپنے اپنے گھوڑے خیالات کے دوڑائے گئے، اور یہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے رہے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی ان کا کچھ کردار تھا۔ اگر یہ سارا کچھ ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ 9 مئی کے حوالے سے 2 فیصلے آ چکے ہیں ابھی تک، ایک تو مارچ 2024 میں، اسی سال کے مارچ کے آخر میں فیصلہ آیا تھا گجرانوالہ کی خاتون جج کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی عدالت، خاتون جج کی طرف سے 51 کے 51 لوگوں کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر کل ہی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے جس میں 10 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے، کسی کو 1 سال، کسی کو 6 ماہ، کسی کو 2 سال، اور زیادہ سے زیادہ سزا 6 سال کی سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے، سزا کے ساتھ جرمانہ کیا گیا، اور ایک بندے کو بری بھی کر دیا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے 9 مئی کے حوالے سے، عمران خان خود بھی 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے جنرل فیض حمید کی۔ جنرل فیض حمید پر اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے آرٹیکل 6 کا، غداری کا، دہشت گردی کا، تو کیپٹل پنشمنٹ بھی ان کو ہو سکتی ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کیا ہے؟ سزائے موت ان کو دی جا سکتی ہے، عمر قید کی سزا ان کو دی جا سکتی ہے، 10 سال، 12 سال، 1 سال بھی ان کو قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بری بھی ان کو کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے اپیل کی گنجائش ہوگی، کہاں پہ گنجائش ہوگی؟ آرمی چیف کے سامنے یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف ہیں آج کل جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے سامنے اپیل جائے گی تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے، تو سزا کیا آج سنائی جائے گی، کل سنائی جائے گی، یا پھر 2 ہفتے بعد سنائی جائے گی، یا پھر 6 مہینے بعد سنائی جائے گی، یا پھر سزا کئی سال تک نہیں سنائی جائے گی؟ بہرحال جب بھی سزا سنائی جائے گی، اگر بہت بڑی سزا ہوتی ہے، چھوٹی سزا ہوتی ہے، تو اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل میں سزا کم ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ جنرل جاوید اقبال صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اس دور میں، ان کو سزا سنائی گئی تھی عمر قید کی سزا، غداری کے جرم میں، جاسوسی کے جرم میں، لیکن جنرل باجوہ ہی کی طرف سے بغیر ان کی اپیل کے ان کی سزا کو کم کر دیا گیا تھا، اور جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ سزا کم ہوتے ہوتے کوئی 1.5-2 سال رہ گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ایک آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل کو، جو کور کمانڈر بھی رہ چکے تھے، ان کو کیوں سزا سنا دی گئی؟ اگر ان کا اتنا بڑا جرم تھا، غداری انہوں نے کی تھی، تو پھر معافی کی کہاں پہ گنجائش بنتی ہے؟ بہرحال جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا حکم یہی تھا، آفس میں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ جنرل جاوید اقبال کی سزا کو ختم
ختم کیا اور ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ جنرل فیض حمید کی طرف آ جاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو اگر سزا سنائی جاتی ہے، کب سزا سنائی جائے گی، کیپٹل پنشمنٹ سنا دی جاتی ہے تو اس پر عمل اگر ہوتا ہے تو اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو عوامی سطح پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف نے اس پر کوئی رد عمل دینا تھا، لیکن اس کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جنرل فیض حمید نے کچھ ایسا کیا ہے جو قومی مفادات کے خلاف تھا تو پھر ٹھیک ہے، ان کا ٹرائل ہو۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ان کی بریت ہو جائے۔ ہمیں کسی صورت میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ تو جنرل فیض حمید کو جو بھی سزا سنائی جاتی ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو عوامی سطح پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ویسے میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جنرل فیض حمید کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کو سزا تو شاید سنا دی جائے، لیکن آرمی چیف ان کی سزا کو ختم کر کے ان کی رہائی کا حکم دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے کہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی سزا کا اعلان کب ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔